صوبیہ اور بابر کی شادی کو بھی 4 ماہ ہی گزرے تھے اور ان 4 ماہ میں چند رات ہی ایسی گزری تھیں جب انہوں نے وہ کام نہ کیا ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے۔ ایسا ہونا تو شاید آج ہمارا طرز زندگی بالکل مختلف ہوتا۔ من سلوا کھا رہے ہوتے۔ بابر نے ان 4 ماہ صوبی کے ساتھ ہر اس انداز میں رات گزاری تھی جو اس کی سمجھ میں آ سکتا تھا یا جو وہ مختلف پورن فلم میں دیکھ چکا تھا۔ آخرکار تک ان 4 مہینوں میں وہ یکسانیت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ صوبی نے چونکہ اس سے پہلے عام گھریلو زندگی گزاری تھی جہاں اس کا چھوٹا سا گھرانہ جس میں اس کے امی ابو، ایک بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہی اس کی کل کائنات تھیں۔ صوبی نے بابر کے ساتھ کبھی بھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور اس کی تربیت بھی ایسی ہی تھی۔ اس نے بابر کے علاوہ کسی کو سوچا ہی نہیں تھا۔ دراصل بابر صوبی کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے وہ صرف 4 ماہ سے ہی جانتی تھی۔ کچھ دنوں سے دونوں کا ایک ہی معمول بن گیا۔ کمرے میں آئے، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئے۔ کبھی یوں بھی ہو جاتا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف کمر کی اور سو گئے۔ صوبیہ جیسے پیار سے سبھی صوبی کہتے تھے۔ اس نے اپنی فطری حیا اور مشرقی اطوار کے سبب کبھی اس کا ذکر بابر سے نہیں کیا کہ وہ اس یکسانیت سے اکتا چکی ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ اکتائی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی بقایا ساری زندگی یہی معمول ہوگا، یہی وطرہ اسے انہی حالات میں جینا ہے۔ لیکن بابر پریشان رہنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا کہ اچانک ایک دن بازار میں اسے اپنا کالج کے زمانے کا دوست مل گیا۔ عمران کے ساتھ بابر کی گہری دوستی تھی اور وہ دونوں پورے کالج میں دوستی کی ایک مثال تھے۔ دونوں انتہائی گرم جوشی سے ملے۔ صوبی اور عمران کی بیوی فاخرہ بھی ساتھ تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی بیوی کا تعارف کروایا اور انہیں بتایا کہ کالج کے زمانے میں وہ کتنے گہرے دوست رہے تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور وہ اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہو گئے۔ آج تقریباً 8 سال بعد یوں اچانک ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ بابر کے بار بار منع کرنے کے باوجود عمران انہیں قریبی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ لے گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی اس نے ایک ایک مینیو کارڈ صوبی اور فاخرہ کو پکڑا دیا اور کہا، آپ لوگ ہم سب کے لیے آرڈر کریں۔ صوبی اور فاخرہ جنہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کی خاص توجہ نہیں دی تھی، اب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ فاخرہ نے پہل کرتے ہوئے صوبی سے کچھ چیزیں فائنل کیں اور آرڈر کر دیا۔ بابر اور عمران، جیسے وہ مانی کہہ کر پکارا کرتا تھا، اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ اتنی دیر میں آرڈر بھی آ گیا اور ان کی باتوں کو کچھ دیر کے لیے بریک لگ گئی۔ اس دوران مانی نے فاخرہ اور صوبی کی طرف دیکھا، وہ دونوں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھیں۔ مانی نے صوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی آپ فاخرہ کے ساتھ آ جائیں، اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ کر بابر کی سیٹ کی طرف بڑھا جہاں صوبی بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبی خاموشی سے اٹھ کر فاخرہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی خوش گپوں میں مصروف بابر کی نظر فاخرہ پر پڑی تو وہ ایک دم چونک گیا۔ کچھ پل کے لیے وہ بالکل ساکت فاخرہ کو دیکھے جا رہا تھا، پھر مانی کی طرف مڑا اور سرگوشی سے پوچھا، یاد ہے ہمارے کالج میں ایک جٹی ہوا کرتی تھی جسے ہم مختلف نام دیا کرتے تھے؟ مانی لاشعور طریقے پر کہکا لگا کر ہنس دیا اور ہنسے جا رہا تھا اور باقی تینوں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہ وہی جٹی ہے جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ کالج کے دنوں میں بابا نے کچھ لمحات جٹی کے ساتھ گزارے تھے، لیکن جب اسے پتہ چلا مانی اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، اس نے جٹی سے کنارہ کشی کر لی تھی اور آج وہی جٹی مانی کی بیوی بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بابر کچھ شرمندہ سا ہو گیا، لیکن فاخرہ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں تو دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کیا مجھے ہی نہ پہچان سکو، اور اس لیے میں نے آپ کو گپوں میں دخل اندازی نہیں کی تاکہ پکڑی ہی نہ جاؤں۔ تینوں کہکا مار کر ہنسے، لیکن صوبی جو پہلے ہی سمٹ کر بیٹھی تھی مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مانی نے کافی کوشش کی کہ صوبی فاخرہ کے ساتھ راور رسم بڑھائے، لیکن وہ اجنبی کی اجنبی ہی رہی۔ وہاں کچھ دیر بتانے کے بعد وہ چاروں باہر آ گئے۔
ایک دوسرے سے رابطہ نمبر لیے اور گھر واپس آ گئے۔ اب مانی اور بابر کا فون پر رابطہ ہونے لگا، جو ایک دوسرے کے گھر میں دعوت کرنے تک پہنچ گیا۔ کبھی فاخرہ اور مانی آ جاتے، کبھی صوبی کو بابر ان کے گھر لے جاتا۔ لیکن جب سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بابر کچھ پریشان رہنے لگا، چونکہ مانی کی فاخرہ کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لہٰذا فاخرہ نے بتا دیا تھا کہ کالج دور میں ہم کچھ عرصہ تک ایک دوسرے کو پسند کرتے رہے۔ پھر جب بابر کو آپ کا پتہ چلا، اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مانی کو اپنی جگہ اس بات کا دکھ بھی تھا، لیکن اب جب اسے یہ سب پتہ چلا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تنہائی میں مانی اور فاخرہ اکثر بابر پر ہی بات کرنے لگے تھے۔ فاخرہ نے بہت کوشش کی کہ مانی اس طرز پر نہ سوچے، لیکن وہ جتنا بھی موضوع تبدیل کرتی، بات آ کر وہاں ہی پہنچ جاتی۔ اپنی جگہ بابر بھی فاخرہ کو یاد کر کے ہلکان ہوتا رہتا، اور صوبی اندر کھانے پک کر رہی تھی، اسے ساری کھچڑی سے نہ واقف تھی۔